فرض ہے. ہمارے مسلمانوں کو زکات ادا کرنے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا, کوئی پتہ نہیں ہے زکات دینی ہے کہ نہیں دینی, کوئی پتہ نہیں ہے زکات ادا کرنی ہے کہ نہیں کرنی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو رب کا حق ہے ہمارے اوپر, یہ رب کا قرض ہے. اگر کوئی دکاندار ہے اپنے مال کا حساب رکھے, اگر کوئی بزنس مین ہے اپنے کاروباری سارا معاملات کو دیکھے, اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے زکات بنتی ہے زکات ادا کرے, ورنہ مرنے کے بعد یہی مال عذاب کے ذریعہ بن جائے گا. مر جائیں گے پیچھے استعمال تو گھر والوں نے کرنا ہے, بچے کریں گے, گھر والے کریں گے, اور جو رب رسول کا حق ہے وہ تو ادا کریں. تو زکات مسلمانوں پر فرض ہے. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں زکات ادا نہیں کرتا. اب جو زکات کے منکر ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جو کہتے ہیں میں زکات کو مانتا نہیں ہے, یہ ایسے انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں, سال بعد اپنے مال کی زکات نکالو, سال بعد جانوروں کی زکات نکالو, سال بعد یہ کرو, سال بعد وہ کرو, میں تو اس کو مانتا نہیں ہے. جو کہے کہ میں زکات کا انکار کرتا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے وہ. جو کہ میں زکات کو نہیں مانتا. ایک ہے نہ ادا کرنا, ایک ہے نہ ماننا. نہ ادا کرنا اور نہ ماننے کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک بندہ ادا نہیں کرتا وہ گناہگار ہے, ایک بندہ کہتا میں مانتا ہی نہیں ہوں زکات ہے. پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو زکات کی فرضیت کا انکار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات شاہد ہیں اور قرآن سے ثابت ہے حضرات محترم وہ لوگ کافر ہیں, مسلمان نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے دور اقدس کے اندر, دور خلافت کے اندر معاملات بگڑنا شروع ہو گئے, فتنے اٹھنا شروع ہو گئے تھے. کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, ہم زکات نہیں دیتے, ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا ابو بکر صدیق ہر اس شخص کے ساتھ اعلان جہاد کرتا ہے جو بندہ زکات ادا نہیں کرے گا. جو بندہ زکات ادا نہیں کرے گا میں ابو بکر صدیق اس کے ساتھ اعلان جہاد کروں گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور کچھ ٹھنڈا ہاتھ رکھے, کوئی معاملات ابھی تازہ آپ خلافت پر آئے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تاریخی جملہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا اس وقت تک میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے. جیسے اللہ کو ایک ماننا لازم اور ضروری ہے, ایسے حضرات محترم ہر اسلام کے ارکان کو, رکن کو فالو کرنا, اس پر عمل کرنا, اس کو ماننا, زبان سے اقرار کرنا, دل سے تسلیم کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اور زکات ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, یہ بات اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں. جی زکات نکالیں گے مال کم ہو جائے گا, زکات دیں گے مال کم ہو جائے گا, نہیں. جو بندہ اپنے مال کی زکات دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں مزید برکت عطا فرماتا ہے. ایک شخص کا میں نے بیان سنا, وہ بزنس مین تھا, کاروباری تھا. اس نے کہا جب میں نے اپنے کاروبار سٹارٹ کیا, اپنے کاروبار کو عروج پہنچایا, کاروبار شروع کیا, تو پہلے سال جو مجھ پر زکات بنی وہ 1.5 لاکھ بنی. کتنے لاکھ؟ 1.5 لاکھ. جب دوسرا سال آیا 5 لاکھ بنی, جب تیسرا سال آیا 10 لاکھ بنی, جب چوتھا سال آیا 20 لاکھ بنی. کہتے ایسے چلتے 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 بات کروڑوں تک پہنچ گئی. اب آپ حیران ہو گئے, پہلے سال اس کے 1.5 لاکھ کا, پھر 5 سال, پھر 10 لاکھ, پھر 20, یہ اچانک بڑھتا کیوں گیا؟ کیوں؟ جیسے مال بڑھتا گیا اس کا حضرات محترم زکات والا معاملات بھی بڑھتے گئے. اس کا یہ بیان تھا, اس نے کہا میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں, اللہ مجھے اور دیتا ہے. اللہ اور کنجوسی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بعض کھانے پینے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں, کھانے پینے میں بھی کنجوسی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین جو صدقہ ہے وہ گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا ہے. گھر والوں پر کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے. بعض گھر کے سربراہ پتہ کیسے ہوتے ہیں, جی آج بنے گی مونگی کی دال, جی آج بنے گی چھولوں کی دال, جی آج بنے گے آلو, پھر آلو پالک, پھر آلو میتھی. یا ہفتہ گزر گیا بس یہ دال اور آلو چلی ہوئے. اللہ نے مال تو دیا, کس لیے دی ہے؟ گھر والوں پر خرچ کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کے اندر اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس کے رزق میں کیا فرما دیتا ہے؟ اضافہ. کنجوسی نہ کیا کرے, کنجوسی کرنے سے کچھ نہیں بنتا. صحیح بات ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخاوت کرنے والا اللہ کے قریب ہے۔ السخی قریب من الناس، جو سخاوت کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، حضرات محترم، وہ لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ پیار سے پیش آتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، یار یہ بندہ سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا السخی قریب من الجنہ، جو سخاوت کرنے والا ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ ادھر سے روح نکلی، اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ کنجوسی کے بارے میں بھی بتا دوں، جو کنجوسی کرتے ہیں، ادھر سے مال آیا تو جیب کے اندر، ادھر سے بھی مال آیا جیب کے اندر، جب دونوں جیب فل ہو گئی پھر الماڑی کے اندر ڈال دیا، جب الماڑی بھی فل ہو گئی یہاں سے اٹھایا بینک کے اندر جمع کروا دیا۔ اب بینک والے جانے جی جب جب ضرورت پڑے گی آپ سے لیتا رہوں گا۔ لوگ بعض لوگوں کو اس تک کنجوس دیکھا ہے اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اللہ معاف کرے۔ نہ ان کا پہننا اچھا ہوتا ہے، نہ ان کا کھانا اچھا ہوتا ہے۔ اگر رب نے رزق دیا نا، سب سے پہلے آپ اپنے کھانوں پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے خرچ بھی کرو۔ آپ کے لباس اچھا ہونا چاہیے، آپ کا جوتا اچھا ہونا چاہیے۔ چار بندوں کے سامنے بیٹھ کر کہ واہ کیا بات ہے یار، یہ نہ کہ گلے ملو تو وہ بھی سوچنے لگے یار کب یہ میری جان چھوڑے گا، پسینے کی بدبو اتنی ہے۔ تو سب سے بہترین خرچہ حضرات محترم اپنے اوپر اور اپنے گھر والے کے اوپر۔ یہ کیا ہے میں باہر مسجدوں کے اندر لٹاتا رہوں، مدرسوں کے اندر دیتا رہوں، بچے بھوکے ہیں، بچوں کو کچھ کھلاؤں نا، افطاری کرواتا رہوں، صدقہ و خیرات دیتا رہوں۔ سب سے پہلے تیرے گھر والوں کا حق بنتا ہے، تیرے گھر والوں کا حق بنتا ہے۔ گھر والوں پر خرچ کر، والدین پر خرچ کر، بہن بھائیوں پر خرچ کر، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر، پھر دیکھنا وہ عرش کا رحمان تجھے کتنا نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ